بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے کنفرم مریضوں کی تعداد 530 ہے، جس میں ڈیرہ غازی خان میں 205، ملتان 75، لاہور میں 119، گجرات 51، گجرانوالہ میں 10، جہلم میں 19، راولپنڈی میں 15، فیصل آباد میں 9، خوشاب میں 1، منڈی بہاؤالدین میں 4، ناروال میں 1، رحیم یار خان میں 1، سرگودا میں 2، اٹک میں 1، بھاول نگر 1، میاں والی میں 2، ننکانہ صاحب میں 2۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز سے پنجاب میں کرونا وائرس کے 82 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، اور پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جہاں آج سے پنجاب انفیکشس ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن آرڈیننس 2020 نافذ العمل ہو چکا ہے، جس سے انتظامیہ اور محکمہ صحت کے حکام کو کرونا کنٹرول کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر عمل درآمد میں سہولت ہوگی اور قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کے روزگار متاثر ہوئے ہیں، اور خاص طور پر دیہڑی دار طبقہ اور مزدور بھائی اس وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی مشکلات کا بھرپور احساس ہے، ہم ان کو مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حکومت پنجاب ان کے ساتھ ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبہ بھر میں 10 ارب روپے کی لاگت سے 25 لاکھ گھرانوں کو 4,000 روپے مالی امداد دی جائے گی۔ میں یہ واضح کر دوں، یہ امدادی رقم وفاقی حکومت کے دیگر پیکیج کے علاوہ ہوگی۔ اس کے علاوہ 18 ارب روپے کے صوبائی ٹیکسز بھی معاف کیے جا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے خلاف جاری جنگ میں ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ہیلتھ پروفیشنل ہمارے ہیرو ہیں۔ ہم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنل جو کرونا وارڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے 1 ماہ کی اضافی تنخواہ بطور اسپیشل الاؤنس دیں گے۔ یہ حکومت پنجاب کی طرف سے ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ حکومت پنجاب نے کرونا کے خلاف مہم میں کرونا وارڈ میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جاں بحق ہونے والے ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنل کو شہدا پیکیج دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے جیلوں میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر ہم نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت پنجاب اپنی خصوصی اختیارات تعزیرات پاکستان کی دفعہ 401 کے تحت پنجاب کی جیلوں میں کرونا وبا کی روک تھام کے لیے قیدیوں کی 90 روز کے لیے سزا معطل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ پنجاب میں تقریباً 3100 قیدی اس سے مستفید ہوں گے۔ اس فیصلے کا اطلاق سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا، اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈر ٹرائل قیدیوں کے حوالے سے سفارشات تیار کر لی گئی ہیں اور جلد ہی وفاقی حکومت کو پیش کر دی جائیں گی۔ بہت شکریہ۔ سوالات صاحب، آپ بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہوں یا جو بھی ہوں عوام کے لیے۔ سیم صاحب، یہاں پہ ڈاکٹر تمام شعبے جو ہیں وہ فیلڈ میں یہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہیں پر ہماری صحافی بھائی جو ہیں جو ورکر ہیں وہ فیلڈ میں بھی ہیں، کیمرہ مین بھی ہیں، رپورٹرز بھی ہیں، اور میڈیا ہاؤسز کے اندر بھی بیٹھے ہیں اور کسی جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ حکومت کے ساتھ مل کر ہم نے کرونا کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا ہے۔ تو یہ سی ایم صاحب ایک اہم بات ہے کہ میرا ادارہ ایک اچھا ادارہ ہے کہ مجھے سیلری بھی مل رہی ہے، ہیلتھ الاؤنس بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن میرے کچھ میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں جہاں پہ 2 ماہ سے 3 ماہ سے میڈیا کارکنوں کو تنخواہ نہیں ملی ہے، اور کچھ ایسے ہیں 1 ماہ تنخواہ دیتے ہیں، 2-3 ماہ جو ہے ایسے بھی گزار دیتے ہیں۔ کسی کی 10 ماہ کی سیلری نیچے ہے، کسی کی 7 ماہ کی سیلری جو ہے وہ نیچے ہے۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہمارے لیے، جو پریس کلب تھا اس کی گرانٹ جو ہے آپ نے 2 کروڑ کی، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ہمارے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جو اب پیکیج آپ اناؤنس کرنے چاہ رہے ہیں اور خان صاحب سے بھی بات کریں، پورے پاکستان کے صحافی کارکن اور علاقائی صحافی بھی جو ہیں بہت مشکل میں ہیں سر،
بہت پریشانی میں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, اپنی قوم کے ساتھ ہیں, اور اسی جذبے کے ساتھ صحافی جو ہیں, جو کارکن صحافی ہیں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی کوئی پیکیج اناؤنس کریں ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہو چکے ہیں, جن کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے, اور وہ لوگ جن کو نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جن کو سیلیاں دی جا رہی ہیں. آپ ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سر, اس حوالے سے بھی پلیز کچھ کیجیے گا, کہیے گا. شکریہ. انشاءاللہ جیسے آپ نے بات کی اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہم کچھ کریں گے. یہ جلدی فنانس منسٹر صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے وہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آپ کے جو ایشوز ہیں انشاءاللہ ان کو ریڈریس کریں گے. دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے 10 ارب روپے کا جو پیکیج جو دیا ہے 25,000 لوگوں کے لیے اور 4,000 سے یہ کتنے عرصے تک دیں گے؟ 4 ماہ کے لیے پیکیج ہوگا. اور کیا 25,000 لوگ جس طرح کرونا کی وبا صوبے میں پھیل رہی ہے 25,000 لوگ کیا کیٹر کرنا کافی ہوگا؟ اس 25,000 لوگ 25,000 نہیں ہے 25 لاکھ ہے. 25 لاکھ لوگ 10 ارب روپے سے کیٹر کرنا پاسبل ہوگا. اور دوسری چیز جو ساتھ ہی ہے کہ باقاعدہ طور پہ آپ نے کچھ بزنسز کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ جو اس لاک ڈاؤن کے دوران بزنسز کام کرتے رہے گے, جن میں ایل پی جی کا اور دوسرے بزنس تھے. اس وقت صوبے کے اندر ایل پی جی کا ایک شارٹیج کا بحران پیدا ہو چکا ہوا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کے آرڈرز کے باوجود اور پولیس آپ کے آرڈرز کے باوجود ایل پی جی ڈیلرز پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے, اور دیگر بھی جو آپ نے بزنسز ایکسیپٹ کیے تھے انہیں بھی پولیس روک رہی ہے. اس حوالے سے آپ کی گائیڈ ڈائریکشن ابھی کیا ہوگی؟ ہم روزانہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ایگزمپٹڈ ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس کے اوپر جو ہمارے متعلقہ آفیسرز ہیں ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں, آپ ان کو بتا سکتے ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. جو ایشوز ہوں گے ہم ریڈریس کریں گے انشاءاللہ آپ کے. ظاہر چودھری فرام 24 نیوز. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پنجاب میں جو کورونا کا پہلا کیس تھا وہ 14 مارچ کو سامنے آیا. سندھ میں 26 فروری کو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا, اور سندھ کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے وہ بڑے بربد تھے. شاید اس وجہ سے وہ اب 450 تک ہیں, اور ہم جو 530 پہ پہنچ گئے ہیں. ہماری ٹیسٹ بھی 5 ہو گئی ہیں جو پورے ملک میں 11 ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے یہ اقدامات کرنے میں ویٹنگ ہوئے؟ سیکنڈلی آپ کی جانب سے ڈاکٹرز اور کسی عملے کو ابھی برائے شروع دیا گیا, لیکن وہ ابھی تک جو حفاظتی کٹس ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ابھی بھی مطالبہ کر رہے ہیں, اس کو نہیں ہوئی. اور جو آپ اس وقت استعمال کر رہے ہیں یہ ساری وہ کٹس ہیں جو پہلے پریویس گورنمنٹ کی جانب سے خریدی گئی تھی, آپ کی پروکیورمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی. اس کے لیے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, یہ اس طرح جناب جس طرح فرما رہے ہیں اس طرح سے بھی نہیں ہے. آج بھی پی کے ایل آئی میں آپ جا کے دیکھیں, وہاں پہ نئی کٹس آ گئی ہیں, اور ان نئے کٹس کے ساتھ انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. کچھ ہماری پروکیورمنٹس ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے ان میں کچھ ٹائم لگتا ہے. کچھ چیزیں این ڈی ایم اے سے ہمیں آنی ہیں. الحمدللہ کافی چیزیں آ چکی ہیں اور اس قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, اور روزانہ اس کے اوپر ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں, اور تمام چیزیں آج بھی 2 میٹنگز میں اس سے پہلے کر چکا ہوں اس کے اوپر. سوال آپ سے بنتا ہے کہ آپ نے 45,000 میڈیکل ہیلتھ ڈاکٹرز اس وقت ڈور ٹو ڈور اویئرنیس دے رہی ہیں, لیکن ان کے پاس کٹس نہیں ہیں. اور یہ جو آپ نے پیکیج دیا ہے اس میں لیڈی ہیلتھ ڈاکٹرز جو کہ اہم رول ادا کرتی ہیں اور وہ بنیادی مراکز صحت میں کام کرتی ہیں, تو ان کو کوئی آپ کے پیکیج دے رہے ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ میں جو ہے وہ درگاہ جا کے جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہے کورونا وائرس کے حوالے سے لیڈی ہیلتھ ڈاکٹرز کو پنجاب میں؟ نہیں, جہاں تک کٹس کی بات ہے ہر کسی کو کٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. جو لوگ کرونا سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کو کٹس کی ضرورت ہے, اور ان کو کٹس ہم نے فراہم بھی کر دی ہیں, اور مزید بھی لوکلی بھی ابھی کچھ مینوفیکچر کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی ہمارا کام ہو رہا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میرا نام واسم محمود ہے, سے میرا تعلق ہے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ پنجاب میں جو جزوی طور پر لاک ڈاؤن کیا تھا, سندھ نے پورا جو لاک ڈاؤن ہے وہ کر دیا, لیکن اب جو پنجاب میں صورتحال ہے کہ سندھ کو جو پنجاب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے جو کورونا وائرس کی مشتبہ مریض ہے. تو لاک ڈاؤن پنجاب میں لگایا گیا, لیکن ہمیں جو سڑکوں پر صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے, عوام مکمل طور پر جو دفعہ 144 کی وائلیشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, سڑکیں اور بازار بھرے ہوئے ہیں.
تو اس صورتحال میں جب ایک دفعہ سے پوری طرح عمل نہیں کر رہی ہے وہاں، تو کس طرح سے یہ پاسبل ہے کہ جو کورونا کے جو پیشنٹس ہیں، جو وائرس ہے، وہ دیگر افراد تک منتقل نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے؟ لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا کوئی پلان ہے؟ جی، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہم نے کرفیو نہیں لگایا، یہ ایک جزوی لاک ڈاؤن ہے جو ہم نے کیا ہے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اور جو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے ٹائمنگز کل سے ہم نے چینج کر لیے ہیں، رات 8 سے صبح 8 بجے تک۔ یہ ہم جس طرح کی سچویشن ہوگی اس طرح سے ہم چلتے جائیں گے، مانیٹر کریں گے ڈیلی بیسس پہ اس کو۔